نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین۔ معزز سامعین، دعا کے موضوع پر آج دوسری نشست ہے۔ سابقہ پروگرام میں ہم نے دعا کی فضیلت کو بیان کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت کے لیے جو اہم ترین اسباب ہیں جن کی موجودگی میں اللہ تعالی انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے بلکہ شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، تو وہ اسباب کچھ بیان کر دیے گئے تھے۔ آج کی نشست میں ہم نے بقیہ اسباب کو دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی دعا اللہ تعالی قبول کرتے ہیں۔ اور ناظرین، اس کے بعد کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کی دعا کی عدم قبولیت کا باعث بنتے ہیں۔ ان اسباب کی موجودگی میں دعا اللہ تعالی قبول نہیں کرتے، اور ان اسباب کو جاننا بھی انتہائی ضروری ہے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے بقیہ اسباب سے جو دعا کے لیے انتہائی اہم ہیں اور ان کی موجودگی سے اللہ تعالی انسان کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرے تو اچھی امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرے، اور کبھی بھی مایوسی کے عالم میں یا اس ذہن سے دعا نہ کی جائے کہ اللہ میرے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا، پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، میں دعا تو کر رہا ہوں اور انتہائی گناہ گار آدمی ہوں، تو پتہ نہیں میری دعا اللہ سنے گا بھی کہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی، کہ میں انسان کے گمان کے ساتھ، جیسا انسان میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، انسان ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ کی ذات انسان کے ساتھ ہے۔ حدیث کے لفظ ہے انا معه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ ہوتا ہوں، میری معیت انسان کے ساتھ ہے۔ اور انسان کو اب اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کس انداز سے اللہ کو پکارتا ہے، اس کا یقین کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، یہ اللہ پر کس انداز سے بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس انداز سے اس کا تعلق ہے۔ فرمایا کہ جب انسان پختہ یقین کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے یقیناً معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً رزق عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ مجھے یقیناً میری اس مصیبت کو دور کرے گا، اور اس پورے یقین اور وثوق کے ساتھ جب اللہ سے انسان دعا کرتا ہے تو پھر اللہ انسان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہترین سبب ہے دعا کی قبولیت کے لیے کہ آپ یقین سے دعا کریں اور لگے رہیں، مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی عاجزی کو بہت پسند کرتا ہے، انکساری کو بڑا پسند کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اور پھر انتہائی کمزوری اور ناتوانی کے ساتھ اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں، میری معیت انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ اس کی اس حالت کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور پھر اللہ اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ ایک دوسرا سبب ہے دعا کی قبولیت کا، کہ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کی جائے، اور دعا سے پہلے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، یہ بھی ایک سبب ہے دعا کی قبولیت کا۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں اور آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ فوری طور پر اللہ سے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے بہت تعجیل کی ہے، جلدی کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اذا صلیت، جب بھی تو نماز پڑھے، فقعدت، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ جا، اس کے بعد فحمد اللہ، اگر تو دعا کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو کچھ بھی مانگنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی حمد کو بیان کر، ثم صلی علیہ، اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود بھیج، ثم ادعوہ، پھر تو اللہ کو پکار، پھر تو اللہ سے دعا کر۔ تو صحابی کہتے ہیں فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس نے دوبارہ پھر اللہ سے دعا کرنی شروع کر دی اور اپنی دعا میں اللہ کی حمد کو بیان کیا، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اور جب اس نے یہ کام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا المصلی ادعو تجب، اب تو اللہ سے دعا کر، اب تو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ تو ناظرین دیکھ لیجئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین ذریعہ بیان کیا کہ جو شخص اپنی دعا میں اللہ کی حمد کو بیان کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ کی بزرگی بیان کرتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی دعا کو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو ایک سبب ہے دعا کی قبولیت کا، وہ ہے کہ اللہ کے اسماء اعظم، یعنی کہ اللہ کے جو نام ہیں بڑے اور اہم، ویسے تو اللہ کے تمام نام بہترین ہیں، حسن والے ہیں، اچھے ہیں، اللہ کی تمام صفات جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے ہی اللہ کی تمام صفات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے بہترین ناموں کے ذریعے، اسماء اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرتا ہے، جیسے کہ ایک صحابی کی دعا کو اللہ کے پیغمبر نے سنا، اس کی دعا کے کچھ کلمات یہ تھے، جب اس نے دعا کا آغاز کیا تو اس نے کہا کہ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ تیری ذات کو لائق ہیں، عزت تیری ذات کے لیے ہے، انسان کے لیے عزت نہیں ہے۔ لا الہ الا انت المنان، اے اللہ تو ہی معبود ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ انت المنان، اور تو احسان کرنے والا ہے، تو رحمت کرنے والا ہے، تیرا سب سے بڑا احسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا ہے۔ بدیع السماوات والارض، اور اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھے، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے ان تمام چیزوں کو آغاز سے پیدا کیا، ابتدا سے پیدا کیا، کسی چیز کا وجود نہیں تھا، ہر چیز کو وجود دینے والی تیری ذات ہے، زمین کو پیدا کرنے والی تیری ذات ہے، آسمانوں کو پیدا کرنے والی تیری ذات ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے جلالت والی ذات، اے عزت والی ذات، انت الحی والقیوم، اے اللہ تو زندہ ہے اور پوری دنیا کو قائم رکھنے والا ہے، ساری دنیا تیری طاقت اور تیری قدرت کے ذریعے سے قائم دائم ہے۔ انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ کلمات سنے کہ اس نے اللہ کے بہترین ناموں کے ذریعے سے، اسماء اعظم کے ذریعے سے اللہ کو پکارا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدی، فرمایا کہ سنو، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
فرمایا کہ اس شخص نے اللہ کو اسماء اعظم کے ذریعے سے پکارا ہے تو اب یہ جو بھی مانگے گا اللہ اسے عطا کر دے گا، جو بھی سوال کرے گا اللہ اس کے سوال کو پورا کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ بھی ایک سبب ہے کہ انسان جب اللہ کو پکارے تو اسماء اعظم کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر دعا کا طریقہ سکھلا دے، میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک طریقہ سمجھا دیا۔ یہ مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں، مختلف اسباب ہیں، کسی بھی سبب کو آپ اختیار کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دعا کے آغاز میں کبر اللہ 10، فرمایا کہ اپنی دعا کے آغاز میں 10 مرتبہ تو نے اللہ اکبر کہنا ہے، وسبحیہ 10، اور فرمایا کہ اس کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ کہنا ہے۔ فرمایا کہ وحمدیہ 10، اس کے بعد اللہ کی حمد بیان کرنی ہے 10 مرتبہ، الحمدللہ کہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثم صلی، پھر تو دیکھ اللہ سے دعا کر کے، پھر تو دیکھ اللہ سے سوال کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لفظ ہیں یقول نعم نعم، اللہ تیری پکار کی جواب میں نعم کہے گا، جی جی میرے بندے میں حاضر ہوں، جی میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کچھ اہم ترین اسباب تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کیے گئے۔ اب کچھ اسباب ہم وہ بیان کریں گے جن کی موجودگی میں انسان کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے، یعنی کہ وہ اگر اسباب موجود ہوں تو اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اس میں سب سے پہلا سبب ناظرین یہ ہے کہ آپ کبھی بھی زیادتی کی دعا نہ کریں، ایسی دعا نہ کریں جس دعا کا مانگنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دے، آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے موت ہی کبھی نہ آئے، آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ فلاں بندہ کھڑا ہے وہ ابھی کھڑا کھڑا ہی مر جائے، اس کو ابھی موت آ جائے، اس کے ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ ایسی جو دعائیں ہیں جو گناہ کی دعائیں ہیں اور ایسی دعائیں جو مانگنا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، تو ایسی دعا اگر انسان سے مثال کے طور پہ کسی گناہ کی دعا آپ مانگتے، یا اللہ مجھے شراب پینی ہے، مجھے شراب ابھی چاہیے اور مجھے ابھی شراب جو ہے وہ مل جائے، تو فرمایا کہ ایسی دعائیں اللہ قبول نہیں کیا کرتے اور ایسی دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے، غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من احد یدعو بدعاء الا آتاہ اللہ ما سأل، فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ کبھی بھی یہ نہ سوچئے گا کہ میں نے جو دعا کی ہے وہ رائے گاں چلی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 قسم کی کام اللہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو یا تو اللہ تعالیٰ دعا کو فوری قبول کر لیتے ہیں، اور جو انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتے ہیں، یا دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انسان کے مصائب اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں، کیونکہ بسا اوقات انسان اللہ سے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو آنے والے مستقبل میں اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو پھر پوری نہیں کرتے لیکن اس کو رائے گاں نہیں کرتے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے جو ہے انسان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی انسان اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیتے ہیں یا دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں یا دعا کے بدلے میں انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انسان اللہ سے گناہ کی دعا کرتا ہے، انسان قطع رحمی کی دعا کرتا ہے، تعلق کو توڑنے کی دعا کرتا ہے، تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی دعاؤں کو قبول کرنا ختم کر دیتے ہیں، پھر انسان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے اس گناہ کی موجودگی میں۔ تو ناظرین، دوسرا جو سبب ہے جو اگر پایا جائے تو انسان کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے،
فرمایا کہ وہ بغیر توجہ سے اللہ سے مانگنا. آپ نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن آپ کی توجہ ہی نہیں ہے. آپ رسمی دعا کر رہے ہیں، رسمن، کہ آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہیں، لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ بھی اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. تو اس انداز سے مانگی ہوئی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایھا الناس فاسألوہ، اے لوگو جب بھی تم اللہ سے دعا کرو وانتم موقنون، تو یقین کے ساتھ دعا کیا کرو اور اس انداز سے دعا کیا کرو. فإن اللہ لا یستجیب من قلب غافل، فرمایا کہ اللہ تعالی ایسے غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کیا رہا ہے. تو ناظرین، یہ بھی ایک سبب ہے عدم قبولیت کا. جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو پورے توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. ناظرین، ایک سبب ایسا ہے جس کی موجودگی میں انسان کی کوئی دعا اور کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا، وہ ہے رزق حرام. اگر آپ کا رزق حرام کا ہے، آپ کے جو کمائی کے ذرائع ہیں، رزق کو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، اگر وہ حلال نہیں ہے تو حرام رزق کے ذریعے جب آپ کچھ کھائیں گے، پہنیں گے، تو اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ انسان کی دعائیں رد کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، مشقت اختیار کرتا ہے، تکلیف اختیار کرتا ہے، برداشت کرتا ہے اور بڑے مشکل کے ساتھ فرمایا کہ بیت اللہ حج کے لیے پہنچتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا بھی اللہ رد نہیں کرتے. اب ایک آدمی اتنا لمبا سفر کر کے بیت اللہ گیا ہے، اس نے طواف کیا ہے، طواف کرنے کے بعد بڑے مراحل سے گزر کر وہ میدان عرفات میں جاتا ہے. ناظرین، یہ میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن تمام مخلوق کو اکٹھا کرنا ہے، اور یہ وہ میدان ہے جس میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس میدان میں پہنچ کر اللہ سے دعا کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے اور اس کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس کے جسم کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں. تو ناظرین، اس میدان میں ایک آدمی پہنچتا ہے لمبا سفر کرنے کے بعد، صعوبت تکلیف برداشت کرنے کے بعد، اور پھر اس دعا میدان میں جا کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو اللہ ہر انسان کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرشتوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کو جا کر بتا دو کہ آج تمہاری دعا اللہ قبول نہیں کرے گا، تمہارا حج اللہ قبول نہیں کرے گا، میدان عرفات میں آنا اللہ قبول نہیں کرے گا، مشقت اختیار کرنا، مصیبتیں مصائب برداشت کرنا اللہ قبول نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے؟ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام. تیرا پہننا بھی حرام کا ہے، تیری غذا بھی حرام کی ہے، تیرا لباس اور یہ ذرائع جو رزق کے ہیں وہ تیرے حرام کے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ تیری دعائیں قبول نہیں کرے. تو ناظرین، بہت اہم ترین ایک سبب ہے جس کی موجودگی میں انسان کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور سبب کہ انسان کبھی بھی مایوسی کے عالم میں اللہ سے دعا نہ کرے، اور کبھی بھی اس انداز سے اللہ سے دعا نہ کرے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تو چاہتا ہے تو معاف کر دے، اگر تو چاہتا ہے تو نہ کر، تیری مرضی ہے. فرمایا کہ یہ انداز بھی دعا کرنے کا غلط ہے. انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، تو انسان پوری امید کے ساتھ اللہ سے دعا کرے. اور آخری سبب جس کی موجودگی میں انسان کی دعائیں اللہ رد کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا کام بتاتا ہوں کہ جو تم نے کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. اگر تم اس کام کو چھوڑ دو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے رو رو کر دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. فرمایا کہ وہ دعوت کا کام ہے، نیکی کو پھیلانے کا کام ہے، وہ دین کا کام ہے، امر بالمعروف کا کام، نہی عن المنکر کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. فرمایا کہ اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرنا
ختم کر دے گا، تمہاری دعائیں اللہ رد کرنا شروع کر دے گا، اور فرمایا کہ تم پھر گر گڑاؤ گے، رو رو کر اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ پھر بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ جو میں نے بیان کیا ہے اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔